اور اگر چرواہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسا ہو چرواہا، تو وہ کیسا امین ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس 2 لوگ پہنچے کہ ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ دے دو، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی تھے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں مالک کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ پھر ان 2 میں سے ایک نے کہا کہ اچھا اپنی وہ بکری لے آؤ جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں دیا۔ وہ چرواہا گیا، بکری کو لے کر آیا تو ان صاحب نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھی اور دودھ دوہا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ چرواہے کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ ہاں وہ چرواہا تھا جو حدیث کے سب سے بڑے 8 راویوں میں سے ایک ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، جس نے دیکھا کہ اتنا دودھ ہے، دودھ چرواہے نے پیا، 2 لوگوں نے پیا اور چرواہے کے برتن میں چھوڑا، پھر بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور بکری کے تھن ویسے ہی ہو گئے۔ وہ دونوں لوگ جب چلے گئے تو یہ چرواہا اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکا، کیونکہ چرواہا فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ چرواہے کے اندر نفاق نہیں ہوتا، اگر وہ سچا چرواہا نفاق نہیں ہوتا۔ پھر وہ چلا آیا، پھر اسے پتا چلا وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر وہ ایمان لے آیا۔ پھر اسے بکریاں چرانے کے بعد جب سچائی کا پیغام ملا تو اسے علم کی قدر آئی۔ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی باتوں کو وہ ایسے یاد رکھتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے کہ یاد رکھنے والوں میں وہ سب سے آگے نکل گئے، یعنی ان 8 لوگوں میں شامل ہو گئے۔ علم کی قدر و منزلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب پکارتے تھے، بھائی کہاں گئے وہ وسادے والے، جوتوں والے، یعنی تکیے والے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھائے ہوئے، آپ کی ضروریات کی چیزیں اٹھائے آپ کے پیچھے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ تب سوچیں کہ کوئی چرواہا ہو اور پھر جب علم سیکھنے کے لیے آئے تو علم دینے والے کو وہ ہمیشہ ہی یاد رہے، تو کیوں نہ اس پر رحمت اور برکت نازل، کیونکہ سکھانے والا پھر کتنی محبت سے سکھاتا ہوگا۔ دنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا